اب یہ کرو 15 خواب. اب سارے 15 خواب گنانے جاؤں گا تو 15 دن تو یہ نکل جائیں گے ہمارے. کئی باتیں سمجھانی ہوتی ہیں، لیکن 6 خوابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے 6 خواب پورے کر دیتا ہوں. 5 خواب میں بیان کر چکا، آج 6واں خواب بیان کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ مضمون بہت دھیان سے سنیے کہ عبد المطلب کے ذمے ایک تو بیت اللہ کے خزانے کی ذمہ داری، دوسری زمزم کے کنویں کی ذمہ داری، اور تیسری اپنی ماں کے گاؤں کی ذمہ داری مدینہ منورہ کی، کیونکہ ماں مدینہ منورہ کی تھی. جب ماں مدینہ منورہ کی تھی تو پھر ننیال ہے سارا کا سارا وہاں، اور وہاں جو ہے ماموں ہے، جو بھی رشتہ داریاں ہیں، تو رشتہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی ایک ہی جگہ بیٹھ جائے. تو عبد المطلب جو ہے یہ سب کو جو ہے کنٹرول کرتے تھے. لیکن جب یہ زمزم کا کنواں اور جب یہ بیت اللہ کا خزانہ، یہ ساری چیزیں جب نکل آئیں، پانی نکل آیا، جب پانی نکلا تو مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھنے لگی اور بہت بڑھنے لگی. لوگ آ کر عبد المطلب سے صرف اتنا کہتے تھے، ویزا لیتے تھے، ویزا اقامہ لیتے تھے ٹھہرنے کا. آ کر کہتے تھے کہ بھئی بہت جگہ باقی ہے، اگر ہمیں اجازت دو تو بھی ہم بھی ہمارا مکان یہاں بنا لے. تو عبد المطلب کہتے تھے بھئی اللہ کا گھر ہے. کبھی ان کی زبان سے جملہ نہیں نکلا کہ میری جگہ ہے. یہ ان کی شرافت تھی کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی زمین ہے، بناؤ. بہت وسیع دل کے تھے یہ عبد المطلب. اب روزانہ ان کی ذمہ داری کیا تھی وہ پہلے سن لیجئے. ایک تو ہے کہ پرندوں کو دانے ڈالنا، یہ ان کی ذمہ داری. صبح اٹھتے ہی جو ہے پرندے ان کے گھر کے قریب میں ادھر ادھر آ جاتے تھے، چونکہ پانی بھی ہوتا تھا اور یہ عبد المطلب جو ہے دانے بھی ڈالتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی تھا مطعم طیر السماء والارض. فقہاء نے، علماء نے، تاریخ والوں نے سب نے نام لکھا ہے عبد المطلب کا کہ یہ پرندوں کو بھی کھلاتے تھے اور یہ جو ہے لوگوں کو بھی کھلاتے تھے. تو ایک ذمہ داری ان کی ہے. نماز وغیرہ تو تھی نہیں. دوسری ذمہ داری یہ کہ بیت اللہ کی حفاظت کرنا، صاف صفائی، جیسے مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں، صاف صفائی کرنا. تیسری ذمہ داری یہ زمزم کے کنویں کو بھی صاف صفائی کرنا، حوض کو خراب نہیں کر جاوے، چونکہ لوگ حوض خراب کر کے چلے جاتے تھے. تو پھر جب انہوں نے خواب دیکھا کہ بھئی میں نے صرف غسل کرنے کی اجازت دی ہے، میں نے اجازت نہیں دی، غسل کوئی نہ کرے، اس میں صرف پانی پیے بس غسل. تو چنانچہ جو بھی آتا بری نیت سے اور اگر غسل بھی کرتا وہ بیمار ہو جاتا، مر جاتا. ایسے قصے مکہ میں بہت ہوئے، بہت قصے ہوئے. اور وہ قصوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے پھر زمزم کو چھیڑنا پسند نہیں کیا. ایک بات اور ذہن میں رکھو کہ چونکہ جنات یہ تو بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں. بھئی یا معاشر الجن والانس، یا قرآن شریف میں سورہ جن پوری اتری ہے. جنات تو وہ بھی رہتے تھے، وہ جناتوں نے بھی ایک نئی چیز دیکھی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے ہیں. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے یہ عبد المطلب شادیاں کریں گے، ان کے بیٹے پیدا ہوں گے، عبداللہ پیدا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پھر جو ہے وہ نظر پوری کریں گے، پھر جو ہے عبداللہ کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. یہ سارے قصے انشاءاللہ آہستہ سے سناؤں گا. لیکن چونکہ جنات بھی جانتے تھے کہ یہ بڑی جگہ ہے، کہ بیت اللہ یہ بڑی جگہ ہے یہاں. اب وہ جناتوں نے بھی دھرنے دینے شروع کر دیے. چنانچہ روایتوں میں، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قصے ہوئے طائف وغیرہ کے، تو واپسی میں جناتوں نے قرآن سنا اور کئی جناتوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے آپ کے انتظار میں کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. تو اس وقت میں لوگ جو ہے وہ ساری خبریں لگاتے تھے علم نجوم سے. ستارے کا علم یہ کچھ علم ہے. اس زمانے میں علم نجوم جائز تھا. ہمارے اس وقت ہماری شریعت نے اگر حرام کر دیا. اس زمانے میں 2 علم چلتے تھے، 3 علم. ایک علم رمل،
اور ایک علم نجوم، اور ایک یہ تیلو والا علم. تیلو والا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تیلو والا علم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی کی انگلی پر تل ہوتا ہے، کسی کے رخسارے پر تل ہوتا ہے، کسی کے کان پر تل ہوتا ہے، کسی کے جو ہے آنکھ کے اوپر تل ہوتا ہے، کسی کی پیشانی پر تل ہوتا ہے، کسی کو ہونٹ پر تل ہوتا ہے، کسی کے جو ہے کوہنی پر تل ہوتا ہے، کسی کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر تل ہوتا ہے. تو یہ اس دور کے اندر وہ چیزیں بہت معروف تھی. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے وہ اگر شادیاں کرتے تھے تو ایک تلوں کو دیکھتے تھے. تلوں کا کیا مطلب دیکھنے کا؟ بھی فلاں لڑکی پسند ہے، اس سے شادی کرنی ہے تو ذرا تل دیکھو کہاں کہاں ہے. تو عورتیں اس کے تل دیکھتی تھی. یہ ان کا اس دور کے اعتبار سے استخارہ سمجھو، یا اس دور کے اعتبار سے فال نکالنا سمجھو، یا اس دور کے اعتبار سے جو بھی ترتیب سمجھنی ہے سمجھو. وہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہاں اس کے دہانے انگوٹھے کے اوپر تل ہے، ہاں یہ بادشاہ جو ہے اس کے بھی دہانے انگوٹھے پر ہے، ہاں میچ ہو رہا ہے. ایسے وہ میچ کرتے تھے. یہ 3 علم ہوتے تھے. اب یہ 3 علموں کی وجہ سے انہیں پتہ چل رہا تھا کہ کوئی نئی چیز دنیا میں وجود میں آنے والی ہے. تو جناتوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی نئی چیز وجود میں آنے والی ہے. تو چنانچہ اچھا اب یہ تیلو والا علم اب نہیں ہے، یہ علم رمل بھی اب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تمہارا یہ ستاروں کا علم بھی اب نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری چیزوں کو جو ہے منع کر دیا. لیکن پچھلے شریعتوں کے اندر یہ کچھ نہ کچھ قصے ملتے رہتے ہیں. لیکن جنات تو شروع سے تھے بھئی. یہ تو نہیں ہے کہ خالی انسانی دنیا میں آباد تھے. کئی جنات ایسے تھے. ایک سواد ابن اقارب کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت میں ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کے جناتوں نے مجھے دعوت دی، میں مسلمان ہونے آیا ہوں. تمیم داری کو جناتوں نے دعوت دی، سواد ابن اقارب کو جناتوں نے دعوت دی، خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناتوں نے دعوت دی. یہ تو اسلام لانے کے بعد ہوا. لیکن عبد المطلب نے جب یہ سارا سنبھالنا شروع کیا تو مکہ مکرمہ کی رونق تھوڑی سی بڑھنے لگی، اور بڑھنے لگی تو جناتوں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا. اور جنات بھی جو ہے ٹھہرنے لگے، دیکھنے لگے دور دور سے. چنانچہ طائف کے قصہ جب انشاءاللہ آئے گا، جب بیان کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے بہت پریشان کیا اور واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا، طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا. تو بیچ بیچ میں رہے حضور اور زید ابن حارثہ. کیا کریں؟ مکہ میں جا نہیں سکتے اور طائف والوں نے نکال دیا. تو جناتوں نے ساتھ دیا. یہ ہے کہ جناتوں نے ساتھ دیا. ایک بہت بڑا بھائی جن تھا، بہت بڑا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے مکہ میں آ گئے مطعم بن عدی کی اس کی کفالت میں، اور مکہ مجھے حضرت سودا سے جو نکاح ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو پھر جناتوں نے پریشان کرنا شروع کیا. تو یہ جنات بہت بڑی عمر کا تھا، بہت بڑی عمر کا. ارے میں تو شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں محمد کے خاندان کو. میں تو عبد المطلب کو بھی جانتا ہوں اور ہاشم کو بھی جانتا ہوں اور سلمہ کو بھی جانتا ہوں اور فلاں 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 سب کو جانتا ہوں. کون ہے مجھے جب محمد کو پریشان کر رہا؟ جب حضور کو نبوت مل گئی اس کے بعد کے قصے ہیں. چنانچہ دوسرے دن خبر آئی، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنات نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جو جنات پریشان کرتا تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا. یہ صحیح روایت میں قصے آتے ہیں. یہ واٹس ایپ کے سبق میں جب میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی تو وہ اس میں وہ قصے میں نے بیان کیے ہیں حوالوں کے ساتھ. لیکن اب تو چونکہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو دوسرے لوگ بھی پیدا نہیں ہوئے، تو جنات، یہود، نصارہ، قرب و جوار کے لوگ، ان سب کا دھیان ہونے لگا مکہ مکرمہ کی طرف. پانی نکل آیا، سب سے بڑی چیز تو پانی نکل آئے تو بہت بڑی چیز ہے. یہاں تو کوئی چیز تھی نہیں پانی کے نام کی. اب ان سب کا دھیان، اور آپس میں یہ لوگ باتیں کرتے تھے خاص طور سے یہود نصارہ کہ بھی اب کچھ ہونے والا ہے. اب دیکھو فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آیا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے. اب فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آیا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے. یہ ساری ترتیبیں ان کی چل رہی تھی. اور یہاں عبد المطلب چونکہ ایک دم شریف آدمی تھے اور ان کو خواب بہت آتے تھے، رؤیا صالحہ
بہت خواب دیکھتے تھے. میں نے کہا نا, میں دیکھنے جب کتابیں دیکھی 15 سے 16 خواب ان کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے. عبد المطلب یہ کرو, اب یہ کرو, حالانکہ ابھی تو شرک ہے, اسلام تو آیا نہیں ہے. اسلام تو آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوگی تب. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ دنیا کا کوئی نظام بدلنا چاہتا ہے تو رؤیا صالحہ سے, کچھ اچھے علامتوں سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بتاتا ہے خواب کے اندر. چنانچہ عبد المطلب جو ہے یہ ان کو خواب آتے تھے. اب چھٹے خواب کا تذکرہ کر رہا ہوں میں. عبد المطلب کو ایک ٹینشن بہت ستاتا تھا. یہ کہتے تھے بیت اللہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, اندر کا خزانہ یہ بھی اللہ کا ہے, پانی زمزم کا یہ بھی اللہ کا ہے, کوئی بات نہیں اللہ اس کی حفاظت کرے گا. بھئی کوئی بھی آتا میں ٹھہروں, ہاں بالکل ٹھہرو, کوئی اب قبیلے بن جرہم جیسا کوئی آ نہیں سکتا, کیونکہ یہ بھاری بھرکم آدمی تھے عبد المطلب, وجی بھی تھے, کوئی جلدی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا عبد المطلب کو. تو عبد المطلب نے ایک ہی لڑکا تھا حارث. اب جب ایک ہی لڑکا تو یہ بڑے پریشان رہتے تھے, کبھی ایک لڑکا ہے. لڑکیاں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں, اور وہ پھوپھیاں ہی پورا گھر کا ماحول چلاتی تھی. یہ ذہن میں رکھنا, بعض مرتبہ گھر کا ماحول لڑکیاں چلاتی ہیں. بھائی لوگ جو ہے وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں, لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ برابر, بیٹیاں وہ برابر ماحول چلاتی ہیں. یہ بیٹیاں جو تھیں عبد المطلب کی, یہ برابر گھر کا ماحول چلاتی تھی. زمزم کا ماحول, یہ ماحول. عبد المطلب جاتے تو پانی لے کر آنا, کہ بچیاں بڑی ہو گئی تو یہ لڑکیاں حوض صاف کرتی. یعنی ویوٹ ان کے خاندان کے پاس تھا. عبد المطلب نے نظر مانی, بہت روئے بیت اللہ پر آ کر, اور بیت اللہ پر آ کر رونے کے بعد عبد المطلب نے یہ کہا کہ اللہ پاک لڑکیاں تو ہیں میرے پاس, لیکن لڑکا ایک ہی ہے. اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے اور وہ جوان ہو جائیں, میری مدد کرنے والے بن جائیں, تو ایک لڑکے کو میں تیرے نام پر ذبح کروں گا. قربان کروں گا کا مطلب خالی چلے میں بھیجوں گا نہیں. قربان کروں گا کا مطلب کہ ایک سال میں بھیجوں گا نہیں. قربان کروں گا کا مطلب یہ کبھی اس کو جو دین کے لیے فارغ کروں گا نہیں. قربان کروں گا کا مطلب یہ کہ تیرے نام پر اس کو ذبح کروں گا. چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا قصہ یہ اوپر باپ دادا باپ دادا باپ دادا باپ دادا باپ دادا سے چلا رہا تھا, سب سن رہے تھے. یہ انہوں نے نظر مانی. خدا کی شان, شادیاں کرتے گئے, لڑکے پیدا ہوتے گئے. شادیاں کرتے گئے, لڑکا پیدا ہوتے گئے. اس زمانے میں 4 شادیوں کی بات تو تھی نہیں. بھی شادیاں جو ہے عرب لوگ بہت کرتے تھے, اور لڑکے جو پیدا ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے, لیکن عبد المطلب اپنی نظر بھول گئے. جو نظر مانی تھی وہ بھول گئے مرور زمانے کی وجہ سے. بیٹے جو ہے وہ ساتھ رہتے, کام کرتے, حوض بھی سنبھالتے, بیت اللہ بھی سنبھالتے, گھر کا کاروبار بھی سنبھالتے, اور بیٹیاں بھی سنبھالتی. یہ سارا ان کا خاندان جو چلتا رہا. اب ان کو چھٹا خواب آیا. یہ چھٹا خواب بیان کر رہا ہوں. عبد المطلب کو اچھا مرور زمانے کی وجہ سے آدمی کئی چیزیں بھول جاتا ہے. 10 لڑکے تو ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی پیدا ہو گئے, یعنی عبداللہ نام تھا. خدا کی شان, جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں عبد المطلب کی, سب سے زیادہ عبد المطلب کو عبداللہ سے محبت تھی. ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے, کہیں پر بھی جاویں اپنے ساتھ رکھتے عبداللہ کو. جہاں پر بھی جاؤ بھی کہا عبداللہ کہاں ہے, عبداللہ کہاں ہے, میں اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, ساتھ لے کے چلتے عبد المطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو. اب نظر بھول گئے, منت بھول گئے, کاروبار چلنے لگا, مکہ بھرنے لگا, حرم کے قریب میں لوگ ٹھہرنے لگے. یہاں تک بعض کتابوں میں لکھا ہے اتنا ٹھہرا جہاں آج کے لیے مسفلہ ہے, مسفلہ جس کو کہتے ہیں اجیات کہتے ہیں, وہاں تک لوگوں کے گھر بننے لگے. یعنی لوگوں نے اپنے گھر بنائے, کسی نے باؤنڈری کر کے اپنا جو ہے ایک مکان بنا لیا, کام چلتا گیا. یہ عبد المطلب ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں پھر وہی آدمی آیا. کون سا؟ احفر برا, احفر مدنونہ, احفر طیبہ, احفر زمزم. وہ جو آدمی جس نے کنواں زمزم کا کنواں کھودنے کی جو بات کی تھی, وہی آدمی آیا, اور اس آدمی نے آ کر کہا
عبد المطلب اوف بنظرک لرب هذا البیت، اے عبد المطلب نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ یاد ہے آپ نے نظر مانی تھی، 10 لڑکے اللہ نے دے دیے، نظر کو پورا کیجئے۔ عبد المطلب جو ہے ایک دم سے خواب سے بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی انہیں یاد آ گیا کہ اوہو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے دے بھی دیا اور میں بھول گیا۔ تو عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی جمع کیا۔ جو بیٹیاں تھیں عبد المطلب کی وہ بھی، بیٹیاں جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار، بیٹے بھی سمجھدار اور بیٹیاں بھی سمجھدار، لیکن بیٹیوں کا وقت زیادہ تھا۔ یعنی بیٹیاں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوتا گھر میں، عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش وضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے۔ دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کو لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا۔ سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں،
اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا ہے میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان۔ خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی
بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے۔ جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ، عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں۔ بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل ابن عمرو الدوسی تھے۔ عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل ابن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب۔ ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ، تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا، تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں، اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے، تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔
خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کر یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے. ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے.
जिन्नात वगैरह का इलाज, जिन्नात हो, जादू हो, ये तो शुरू से चला आ रहा है ना, जिन्नात, जादू, ये तो ये इलाज भी थे, वो इलाज भी करते थे। तो मुख्तसिर मक्का ने कहा था उनको कि देखो ज़रा दिमाग में सालिबा को भी कहा था, दिमाग को भी कहा था, इनको भी कहा था कि देखो तुम जाओ, फिर तो उसकी बात मत मानना, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद पर जादू हो गया है, किसी का नज़र लग गई है, तो ज़रा इलाज भी कर देना। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं इलाज कर लूँगा, बेफिक्र रहो। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए थे, पीछे पीछे घर तक छोड़ने गए, वहाँ सारी टोली देख रही थी, ये तो हुजूर के साथ जा रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में चले गए। घर में जाने से पहले इन्होंने कहा तुफैल इब्न अमर अद-दौसी ने कि हज़रत मैं मेरे कौम का बड़ा हूँ और सारी कौम जो है ये मुझे अपना बड़ा मानती है। अबू हुरैरा जो थे इसी कबीले के थे, कबीले बने दोस्त के थे अबू हुरैरा, बाद में मुसलमान हुए हैं। अब तुफैल इब्न अमर अद-दौसी को मारने वाले ये अबू हुरैरा थे। अरे क्या तू इस्लाम की बात कर रहा है यहाँ पर हमारे गांव में आकर? ये उसी कबीले के थे, तुफैल इब्न अमर अद-दौसी के कबीले के अबू हुरैरा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम तुम्हारे कौम में जाओ और उनको अल्लाह रसूल की तरफ दावत दो, कोई बात नहीं है, तुम जाओ दावत देना। ये कहकर तुफैल इब्न अमर अद-दौसी जो लौटे तो मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया। अरे तुफैल क्या हुआ क्या हुआ? ये फरमाया मैं गया तो था उनके इलाज करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। मैं गया था मोहम्मद के इलाज करने के, मोहम्मद का इलाज करूं, तो उन्होंने मेरा इलाज कर दिया और मैं मुसलमान हो गया। तो मक्का वालों ने क्या कहा? क्या हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा तुमसे दोस्त रखने का मुझे कोई फायदा भी नहीं है, यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलते चलते उन्होंने एक बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी। एक बात फरमाया हज़रत मैं अपने कौम का बड़ा तो हूँ, लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि मैं वहाँ जाकर दावत दूंगा तो ये लोग पूछेंगे कोई निशानी विशानी है कि नहीं, कुछ तो आप दुआ कर दे कि अल्लाह ताला कोई निशानी दे दे मुझको। तो हुज़ूर ने दुआ के लिए हाथ उठाई, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, अल्लाह इसको निशानी दे दे। फरिश्तों ने आमीन कही, हुजूर ने आमीन कही, तुफैल इब्न अमर अद-दौसी ने आमीन कही, दुआ कबूल हो गई। तुफैल इब्न अमर अद-दौसी कहते हैं मैं मुशरिकीन मक्का में ऐलान करके निकला भी मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं। अब ये रवाना हुए, अपने कबीले में पहुँचे। उनका कबीला पहाड़ों के बीच में रहता था, यानी उनके कबीले में जाना हो, दाखिल होना हो तो जब पहाड़ से उतर कर फिर नीचे जाओ आप तो उनका कबीला मिलेगा। सबके घर रहते थे वहाँ और चारों तरफ पहाड़ियाँ। जब मैं पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरा तो अचानक मेरे पेशानी से नूर निकला, ये तुफैल कहते थे। अचानक मैं घबरा गया, अरे क्या? और मेरा जो कबीला था ये पूरा का पूरा रोशन हो रहा है, जहाँ देखूँ वहाँ रोशनी, जहाँ देखूँ वहाँ रोशनी, यूँ देखूँ तो यूँ रोशनी, यूँ देखूँ तो यूँ रोशनी, ये देखूँ तो यूँ रोशनी। मैं घबराया। फिर मुझे अचानक याद आया, क्या रे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी ना, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, अल्लाह एक निशानी देना है इसको, ये निशानी है। तो मैंने अल्लाह से कहा अल्लाहुम्मा फी गैर वजहिन, ये हदीस के जुमले, अल्लाहुम्मा फी गैर वजहिन। क्या मतलब? या अल्लाह ये निशानी है, ये तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी, वही दुआ कबूल हुए, लेकिन अल्लाह पाक यहाँ से मेरा ये नूर हटा दे, इसलिए कि इस रोशनी को लेकर, इस नूर को लेकर मैं जाऊँगा तो मेरी कौम कहेगी तूने अपना धर्म छोड़ा था, तेरा चेहरा भी बिगड़ गया। बातें